cuties, welcome back to my channel. So today's vlog is all about कायनात फैसल. अभी ही बात चलने शुरू हुई है सोशल मीडिया पे कि कायनात फैसल है तो नाम कायनात असलम से कर दिया है. बायो नेम चेंज हो चुका है, सर नेम चेंज हो चुका है. पता नहीं ऐसी क्या रीज़न है. तो जी मैं अभी इस बारे में बात करूँगी. और मैंने पहले भी कहा था कि किसी की लाइफ में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते जब तक हमें कोई बात पता ना हो. जैसे ईमान और रजब का मामला था, कहा लोगों ने डिवोर्स हो गई है. मैं आपको बताऊँ ये बात कि लोग व्यूज़ देने के लिए सब कुछ करते हैं. कायनात का नहीं मैं बोल रही, जो लोग आगे एक बना लेते हैं कायनात ने डिवोर्स ले ली, कायनात फैसले ने कायनात ने कुछ ऐसा कहा है कि उनकी डिवोर्स हो गई. ये जो लोग आगे बना देते हैं ना, जो वबाएँ फैलते हैं, रूमर्स फैलते हैं, ये ना खुद व्यूज़ देने के लिए करते हैं. ठीक है, आप जिस तरह आप कायनात फैसल ने अपना नाम चेंज किया कायनात असलम में टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे, मैं भी मेंशन यहाँ पे कर देती हूँ, मतलब यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ पिक्चर जो उन्होंने चेंज कर दिया नेम. तो जी ये है मेरे पास पुराना वाला नहीं है इनका नेम जो है, लेकिन ये नया वाला नेम जो इन्होंने लगाया. और कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका फादर नेम है, और कुछ लोग नहीं बल्कि 110% श्योर है क्योंकि ये उनके फादर नेम है. और जो कायनात फैसल उनका नेम था वो फैसल उनके हस्बैंड का नेम था. और येस शी वॉज मैरिड. अच्छा ये बात मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन अभी मैंने इन्वेस्टिगेट किया उनके इंस्टाग्राम पे, मैंने देखी है कि उनके अपने हस्बैंड के साथ पिक्चर्स हैं और उन्होंने लिखा हुआ है सारा कुछ, और उनकी शादी के पिक्चर्स हैं. ठीक है, और वो 32 ईयर्स की हैं, 32 ईयर्स की हैं. ठीक है, वो इतने ही ईयर्स की हैं उन्होंने बताया अपनी वीडियोस में. और लोगों ने फिर कहा कि हाँ तभी वो अपना घर अकेले सेट करती. तो हमने वो अपने ना मतलब उस वीडियोस में अपने घर वालों को तो नहीं लेके आ सकती क्योंकि वो उनकी सोशल प्लेस है. वो लोगों को आगे PR वगैरह के लिए आगे वीडियोस बना के देती हैं. तो उसमें वो ये तो नहीं कर सकती कि अपने साथ अपना हस्बैंड ले आए और व्लॉग्स में ले आए, क्योंकि वो एक मार्केटिंग करती हैं. वो मतलब अपना उनका ब्रांड है और उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया. और वो अब ये भी कहती हैं कि और लड़कियों को कहती हैं कि आप लोग भी स्ट्रगल करो, आप लोग अपना घर बनाओ. उन्होंने बहुत मेहनत की. तो लोगों ने कहा कि जी उनके हस्बैंड नहीं थे, उनके साथ ये नहीं थे. हमें कुछ नहीं पता किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि वो एक अपने जो पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बताते. हमें सिर्फ ये पता होता है कि हाँ उन्होंने किसी के बारे में वीडियो लगा दी. हम किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जान सकते तब तक कि हम उनके घर में नहीं रहते. हम उनके जब घर में रहते ही नहीं, जब हमें कुछ पता ही नहीं, हम रजब भाई के घर पे नहीं रहते. रजब भाई जो बताते हैं हम वो कहते हैं, जो बताते हैं हम वो कहते हैं. रजब को मैं रजब भाई इसलिए कह रही हूँ कि वो भाई कहने के काबिल हैं. ठीक है, वो जिस तरह लड़कियों के सामने वो नज़र नहीं उठाते. अब ये बात थी कि जी रजब ने ये किया, रजब ड्रग्स करता है, और बहुत ऐसे रूमर्स चले हैं. मैं अब उसके बारे में बात करूँगी, लेकिन अभी व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा. मैं कायनात फैसल के बारे में बात कर रही हूँ. तो मैं आप लोगों को बस ये रिलेट करना चाहती हूँ कि जिसकी लाइफ में सब कुछ हुआ ही नहीं होता, आप लोग वही सब कुछ कह देते हो. मे बी उन्होंने डिवोर्स ले ली हो, लेकिन अभी तक उन्होंने पोस्ट वगैरह नहीं हटाई इंस्टाग्राम से. मे बी उन्होंने डिवोर्स ले लिया, लेकिन अभी आप लोग कूल डाउन हो जाओ. जब तक कायनात अपने मुंह से नहीं बताती तब तक कोई भी ऐसे अजीब रूमर्स ना बनाओ. और मैं आपको यही कहूँगी, अगर उनकी डिवोर्स हो गई है, अगर किसी को उसमें से पता है, कोई घर वाले भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मत फैलाओ इस तरह. वो जिस सभी ट्रॉमा से गुजरी हो, क्या पता अल्लाह ना करे ऐसा सब कुछ हो, और अल्लाह ताला सब लड़कियों के घर आबाद रखें. और मैं यही कहूँगी कि सब लड़कियों के घर आबाद रखें. अल्लाह जिस तरह हम सोच रहे हैं उस तरह ना हो, लेकिन अभी इस तरह की ना उठाओ, क्योंकि सोशल मीडिया का बंदा खोल लेता है. अगर जब सोशल मीडिया वो खोलेगी तो उसको ट्रॉमा होगा. जब तक कोई चीज़ आप पे जब उस टाइम गुजरी होती है ना, तब आपको उसका ट्रॉमा रहता है. वो सारी ज़िंदगी के लिए आपकी जो एक किरदार पे जो होता है, वो एक लोग कहते हैं ना दाग लग जाता है. दाग तो नहीं हम कहेंगे कि जो टॉक्सिक रिलेशंस होते हैं ना, मैं लड़कियों को यही कहूँगी उससे आप लोगों को पीछे हट जाना चाहिए. लोग कहते हैं जी 1 साल बाद हस्बैंड ठीक हो जाएगा, जब बच्चा होगा तो जब सब कुछ होगा, जब बेबी वगैरह होगा तो हस्बैंड ठीक हो जाएगा. ऐसा नहीं है. मैं जो भी मोटिवेटिव व्लॉग्स दिखाती हूँ, मैं उसमें मैं अपने आप लोगों को मोटिवेट भी करती हूँ. एक तरह की मैं आप लोगों से सब कुछ चिट चैट कर रही होती हूँ, बिकॉज़ मैं इस तरह के केसेस पकड़ती हूँ. मैं आपको बताती हूँ कि इससे रिलेट आपको क्या करना चाहिए. मैंने पिछले व्लॉग लगाए, मतलब मैं बताती हूँ आप लोगों को, मैं आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज और गेन करती हूँ आप लोगों की, और मैं आप लोगों को एक हिम्मत दे रही होती हूँ कि ऐसा अगर कुछ है, कुछ टॉक्सिक रिलेशन में आप लोग हैं तो आप उससे प्लीज़ पीछे हट जाएँ. घर बसाना बहुत अच्छी
بات ہے، گھر بسانا چاہیے، لیکن اگر اس طرح کی ٹاکسک ریلیشنز ہیں آپ کے، جیسے اب رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، تو آپ لوگ، اور بیسکلی جب ہسبینڈ وائف کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، اور اگر ہسبینڈ آپ کو صحیح طرح ٹریٹ نہیں کرتا، مس ٹریٹ کرتا ہے، تو آئی تھنک سو کہ آپ کو اس ریلیشن سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اور آپ کو کوئی زیادتیاں نہیں برداشت کرنی چاہیے کہ آپ لوگ کوئی فالتو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ آپ بس ان کو انٹرٹین کرتے رہو تو وہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہے، جب انٹرٹین مت کرو تو وہ بھائی پھر آپ کو مس ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ میں بات کر رہی ہوں کائنات فیصل کی، تو کائنات فیصل کا ابھی تک کچھ نہیں ہوتا، جب تک کائنات فیصل نے منہ سے نہیں کچھ کہیں گی، تو پلیز اس طرح کی مت وبایا پھیلائیں، کیونکہ بندہ سوشل میڈیا کھول لیتا ہے، سوشل میڈیا کھولتا ہے تو اس طرح کی اگر چیزیں چل رہی ہوں تو بہت زیادہ ہرٹ کرتی ہیں انسان کو، ایسا لگتا ہے پتہ نہیں اس نے کیا کر دیا، ایک تو وہ ٹراما سے گزرا ہوتا ہے، پھر وہ اس کے اوپر اوور تھنک کرتا ہے، تو پھر نا بندے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور آپ اب اس کو اس طرح کا ڈپریشن دے رہے ہو، اگر اس طرح کا کام ہوا بھی ہے تب آپ لوگ اس کو ڈپریشن دے رہے ہو۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی کام نہ ہوا ہو، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ سب کے گھر بسائے، اللہ سب لڑکیوں کے نصیب اچھے کرے، کیونکہ کہتے ہیں نا جو وہ لال جو ریڈ ڈریس ہوتا ہے، میں نے ابھی نا ایک ٹک ٹاک پہ دیکھی تھی ایک ویڈیو جس میں لڑکیاں نے لگایا کہ لال جوڑا پہننے سے ڈر نہیں لگتا، لیکن اس کے پیچھے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے، تو یہ بات سچ ہے۔ لال ہم بہت نکاح کرتے ہوئے جب نکاح پہ سائن کر رہے ہوتے ہیں نکاح نامے میں، تو ہمارے ہاتھ کانپ جاتے ہیں، کام اس لیے جاتے ہیں کہ ہمیں ان نصیبوں سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے جو ہم اپنے ڈیلی لائف میں سن رہے ہوتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوا کیسا ہوا، تو اس سب چیزیں ایک دم سے آپ کے دماغ میں آ جاتی ہیں، جس طرح کہتے ہیں کہ نا کہ انسان مرنے سے پہلے 7 منٹ اس کے دماغ میں ایک ساری میموریز چلتی ہیں جو اس کی بہت قریب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح نا ان جو جب نکاح کا آپ سائن کر رہے ہوتے ہیں تو جو ان سیکنڈز میں ان جو سیکنڈز ہوتے ہیں نا وہ آپ کی نا زندگی ہلا دیتے ہیں۔ کچھ لڑکیوں کے بہت اچھے نصیب ہوتے ہیں، اللہ ان کے نصیب اور اچھے کرے، اور کچھ لڑکیاں اس یہاں تک آ جاتی ہیں کہ ڈیورس تک بات آ جاتی ہے اور بہت ٹراما سے گزرتی ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اللہ انہی بندوں کو نا آزمائش میں ڈالتا ہے جن سے وہ بے حد پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جن سے وہ بے حد ان کو آزماتا ہے، اور پھر اینڈ میں ایک صلہ ملتا ہے اس کو، اور وہ بندے کہتے ہیں کہ اللہ ہم ہی کیوں، اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تبھی آپ لوگوں کو اللہ چنتا ہے۔ پہلے میں ان باتوں میں یقین نہیں کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ مطلب ہوتی گئی اور ان باتوں کو یقین کیا میں نے، مجھے بہت لوگوں نے کہا، میرے ساتھ بہت اپ اینڈ ڈاؤنس ہوئے ہیں، اتنا زیادہ اپ اینڈ ڈاؤنس ہوئے ہیں کہ پھر میں نے کہا نہیں، اس میں آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کسی کے پیچھے لائف میں کیا ہو رہا ہے، وہ کس چیز سے گزر رہا ہے، اسے کس چیز کا ٹراما ہے، کیا ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ آپ لوگ صرف کمنٹس کر دیتے ہو، آپ لوگ صرف کمنٹ پاس کرتے ہو، آپ لوگ بس لوگوں کو بلیم کرتے ہو، ریلیشنس کو بلیم کرتے ہو، تو ریلیشن ایک کھیل نہیں ہوتا، یہ سب کو پتہ ہے۔ اب سحر حیات اور ان کی بھی ڈیورس تو نہیں ہوئی، جو سحر حیات ہیں اور سمیع راشد ہیں، رشید یا راشد ہیں، آئی ڈونٹ نو، بٹ ابھی ان کے بارے میں بھی چل رہا تھا، تو یار آپ کو نہیں پتہ ان کی کس بیسس پہ ہوئی ہے، پہلے کیا ہوتا تھا، کیونکہ لڑکیاں پریٹینڈ کرتی ہیں سب کچھ کرنے کے لیے، بیکاز ان کو، ہاں ٹھیک ہے انہوں نے دباؤ اس کو نہیں دیا ہوگا، بٹ ان کے دماغ میں 100 چیزیں چلتی ہیں، ہاں اگر میں ایسا کروں تو کیا پتہ ہے میرا ریلیشن بچ جائے، بہت کچھ چلتا ہے۔ تو پلیز آپ لوگ پہلے کمنٹ دینے سے پہلے سب کچھ سوچ لیا کریں، دونوں کو کمنٹ، میں یہ نہیں کہتی کہ وہ جو ہیں وہ ٹھیک ہے، سمیع ٹھیک ہے اور سحر غلط ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی، کیا پتہ کسی غلطی، ہمیں کچھ نہیں پتہ، ہمیں کسی کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہوتا، تو اس لیے کمنٹ پاس کرنے سے پہلے یا ویڈیوز بنانے سے پہلے یا کوئی رومرز بنانے سے پہلے یہ دیکھ لیا کریں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب ایک انسٹاگرام پہ ایک پیج ہے سوشل ایڈکٹیڈ، اچھا اس کو میں بڑے عرصے سے فالو کر رہی تھی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ بندہ صرف ویوز کے لیے کرتا ہے، اب میرا اس سے کوئی پرسنل میں کوئی نہیں ہے، اور اب مجھے نہیں پتہ کیا ہوتا مجھے ہیٹ نہ ملنے شروع ہو جائے، لیکن میرا پرسنل میں سے کوئی تعلق نہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن وہ عجیب انسان ہے، وہ ویوز کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اور کلیئر بات بھی نہیں کرتا، کلیئر بات بھی نہیں کرتا، بس گھما پھرا کے کرتا ہے، اور تھمبنیل اس کے انتہائی فیک ہوتے ہیں، مطلب وہ عجیب طرح کی نا کیوروسٹی اچھا پھیلانا ٹھیک ہوتا ہے، تھمبنیلس پہ کیوروسٹی آپ لوگوں کو ہونی چاہیے، بٹ وہ عجیب طرح کا بندہ ہے، اس کی سٹوریز بندہ دیکھ لے تو ایک گھناؤ بندے سے ایک نا عجیب طرح سے ہوتا ہے، اور وہ بندہ صرف ویوز کا ہے، تو میں یہ یہاں پہ کہوں گی کہ کچھ پیجز ایسے ہیں جو اس طرح ویوز کے لیے کرتے ہیں، کچھ پیجز جو ہیں صرف آپ کو اتھینٹک چیز بتاتے ہیں، اس طرح میں کسی کی اب سائڈ نہیں لے رہی، لوگوں نے مجھے 2-3 کمنٹس آئے کہ آپ رجب کی سائڈ لیں گے، میں رجب کی سائڈ نہیں لے رہی، میں جو سچ ہے میں وہ بول رہی ہوں، رجب اور ایمان نے اپنے منہ سے کچھ نہیں کہا،
جب رجب نے جو کہا میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. اب میں اس پہ آگے جو بولتی ہوں میں اس سے بولتی ہوں کیونکہ لوگوں کو ہوتا ہے جی کہ ہم رجب پہ انہوں نے بہت باتیں کی. رجب کو ہٹ ایسے ہی مل رہا ہے جبکہ ایمان نے اپنے منہ سے کچھ کہا ہی نہیں ہے. رجب کی وہ بردر ان لا اون، اب اون نے کیا کیا ہے کہ ٹک ٹاک کے سامنے آ گیا اور یہ بولنے شروع کیا ہاں رجب کی بات صحیح تھی کہ پرسنل لائف کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کائنات فیصل جو انہوں نے اپنا نام چینج کر لیا کائنات اسلم میں، جو کائنات اسلم ہے وہ اگر انہوں نے مطلب چینج کیا تو اس کو کیا پتہ یہ نہ ہو کہ کچھ کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہو یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ابھی ہمیں ایک چیز نہیں پتہ اور کائنات نے بھی چیز بتائی بھی نہیں ہے. تو کائنات کو اگر ایسا ہوا بھی ہے اور اگر آپ کو کوئی شک ہے اس چیز کا تو پلیز ابھی کچھ عرصے کے لیے کائنات کو چھوڑ دیں. کیا پتہ وہ کس چیز سے گزر رہی ہیں، اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہوا ہو. اللہ سب بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. تو یہ دعا کروں گی لیکن اللہ نہ کرے جو ہم سب سوچ رہے ہیں ویسا ہو. کیا پتہ کسی چیز کی ریکوائرمنٹ ہو تب انہوں نے اتنا بایو چینج کیا ہے. باقی اگر آپ لوگوں کو میرے بلاگ اچھے لگتے ہیں تو لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو، دبا کے سپورٹ کرو چینل کو. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.